اب ایک عالم صاحب تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی، کہا کہ ایک دفعہ میں کتابوں کی ایک دکان پر گیا، وہاں پر ایک بندہ موجود ہے، اب میری اس سے گفتگو ہونے لگی تو کہتا ہے کہ کوئی بعد عقیدہ شخص تھا، اس نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی غلط باتیں کی، کہتا میں نے اسے سمجھایا کہ اللہ کے بندے وہ صحابی رسول ہیں، اس کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھیں۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث اسے سنائی، وہ فوراً کہتا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کہتا میں کتابوں کی دکان پر ہی موجود تھا، فوراً میں نے کتاب اٹھائی اور حوالے کے ساتھ حدیث پاک اس کے سامنے پیش کر دی، میں نے کہا یہ فلاں کتاب میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ اب بحیثیت مسلمان ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ فوراً حدیث کی بات سن کر اس پر اپنا سر تسلیم خم کر دیتا، لیکن اس نے کیا کہا؟ کہتا کہ ٹھیک ہے، کتاب سے آپ نے مجھے دکھا دی ہے، میں تھوڑی دیر تک گوگل پہ سرچ کر کے دیکھوں گا، پھر میں دیکھوں گا کیا نتیجہ نکالنا ہے۔ علامان والحفیظ، اب کتاب کے اندر لکھی ہوئی حدیث پاک پر اسے یقین نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے کہ میں تھوڑی دیر تک گوگل پر سرچ کرتا ہوں، جو مجھے وہاں پر ملے گا اگر میں مطمئن ہو گیا تو پھر میں اپنا نتیجہ نکالوں گا۔ یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ دینی کتابوں کے مطالعے کے ہم قریب نہیں آتے، قرآن پاک کو ہم صحیح طریقے سے ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں، احادیث مبارکہ کو ہم سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں، لیکن گوگل کو ہم نے اپنا استاد بنایا ہوا ہے، اور جو چیز وہاں پر ہم نے دیکھنی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات وہاں پر لکھی ہوئی بات بالکل دین اسلام کی تعلیمات کے برخلاف ہوتی ہے، الٹ ہوتی ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے، دینی معلومات ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے گوگل سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات بندہ گمراہی میں جا پڑتا ہے، کیونکہ بنیادی عقائد تو معلوم ہوتے نہیں، جب وہاں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بندہ گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جب وہ گوگل سے سرچ کر کے یا نیٹ سے یا کہیں بھی سوشل میڈیا سے کوئی چیز دیکھتے ہیں لیکن پڑھا ہوتا نہیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ دن کے بعد جب کسی عالم دین سے کوئی اور بات سنتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات تو بالکل اس کے برخلاف ہے، جو ہم نے سوشل میڈیا سے سنا تھا وہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کتنی رسمیں، کتنے رواج ہیں جو دین اسلام کے بالکل الٹ ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے خود کتابیں پڑھی نہیں ہیں، بس لوگوں سے سنا ہے کہ فلاں ہمارے باپ دادا سے یہ کام چلتا آ رہا ہے، وہ یہ کرتے تھے ہم نے بھی کرنا ہے۔ اب اس طرح کی کئی ساری رسمیں ہیں، اگر کوئی عالم دین بیان کر دے کہ یار یہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ شریعت کے خلاف ہے، تو آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ مولانا صاحب آپ تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ مولویوں نے دین کو بدل دیا ہے، مولانا ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم تو اپنے باپ دادا سے ہی سنتے آ رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، عالم دین نے آپ کو وہ مسئلہ بیان کیا جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، جو احادیث مبارکہ کے اندر لکھا ہوا ہے، جس پر آپ عمل کر رہے ہیں وہ آپ کے باپ دادا کر رہے تھے لیکن وہ شریعت کے خلاف ہے۔ پوری زندگی آپ نے خود بھی کتابوں میں پڑھا نہیں، کسی عالم دین سے سنا نہیں صحیح طرح، اور بالکل خلاف شریعت کام پر آپ عمل کرتے رہے۔ آج اگر عالم دین آپ کو صحیح مسئلہ بتا رہا ہے تو اس پر عمل کرنے کے بجائے فوراً ان پر جو ہے وہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے کئی ایسے مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بندہ یہ بیان کرتا ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں سے سنا بھی ہے، لوگوں میں شاید یہ مسئلہ مشہور و معروف ہے کہ اگر نماز کے سجدے میں دایاں انگوٹھا ہل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہ آپ نے بھی شاید کئی لوگوں سے سنا ہوگا، حالانکہ شریعت کے اندر ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر سجدے کے اندر دایاں انگوٹھا ہل جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ بالکل غلط مسئلہ مشہور ہے۔ اس طرح کی ہم اگر دیکھنے پہ آئیں تو سینکڑوں مثالیں ہمیں مل جائیں گی کہ شریعت کے مسئلے سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا لیکن خلاف شریعت کام ہمارے یہاں مشہور ہوتا ہے۔ تو کیا نقصان ہوتا ہے کہ ہم نے خود کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، علماء کی صحبت ہم نے میسر ہمیں ہوتی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی عالم دین سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خلاف شریعت کام پر عمل کرتے رہتے ہیں، اور کئی سال کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار جو کام ہم کر رہے تھے یہ تو بالکل شریعت کے خلاف ہے۔